إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کو ہم کیسے بچائیں۔ اس سے میں آپ کو کچھ باتیں رکھوں گا اور اس کی دلیل ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کہ جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی کے الفاظ استعمال ہوئے ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ جا کر برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جیسے کہ ہلاکت کا وہ الفاظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے اگر ہم سے یہ خطا ہو چکی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ تو ہمارے معاشرے میں لیکن یہ عام ہے کہ کسی کی برائی کرنا، ادھر سے ادھر پھیلانا یہ عام ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے لیے معافی طلب کریں۔ دوسرا، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ دیکھیے آپ، دھوکہ بھی ہمارے زندگی میں عام ہو چکا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تیسری چیز، جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی، رشوت لینے پر اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، رشوت سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے یہ خطا ہو چکی ہے تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنا پڑے گی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چوتھا، جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہوں گے، پہلا ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننے والے مرد۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ہمارے پاس یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ ہم ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں فیشن کے نام پر، ٹرینڈ کے نام پر، یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ٹخنوں کے اوپر کپڑے پہننا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ ہم ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہنیں، فیشن ٹرینڈ اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، وہ انسان جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے میں نے تم کو یہ ٹائم پہ یہ دیا تھا، آج تم میرے ساتھ یہ کر رہے، آج میں نے تم کو کل یہ کہا تھا، آج تم میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے، میں نے دیا تھا نا تم کو یہ، میں نے ایسا کئی بار کہتے اس کو، ایسا برا فیل کراتے اس کو، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسری، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پانچویں چیز ہم دیکھیں گے، جس گناہ کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ الفاظ استعمال ہوئے ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزوں سے بھی بچیں۔ چھٹی چیز، جس گناہ کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہو، جس گناہ کے لیے بہت شدید الفاظ استعمال ہوئے ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کی برائی تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض اور حسد، حالانکہ یہ تو موڑنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو موڑنے والی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو موڑنے والی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بغض، حسد ایک دوسرے کے خلاف ہمارے میں عام ہو چکا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساتواں، جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوا ڈائریکٹ کہا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحم یعنی جو رحم کے رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قطع رحم کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آٹھویں چیز، جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ استعمال ہوئے ہو، جس گناہ کے بارے میں کفر کے لفظ آئے ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہے، نسب کا طعنہ دینا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہم نے کچھ چیز دیکھے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔